السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، چاند مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور ہوائیں بے قراری کا احساس دلا رہی تھیں۔ آج کا دن بہت خاص تھا کیونکہ سائمہ کی شادی تھی۔ پورا گھر خوشیوں سے گونج رہا تھا، ہر طرف روشنیوں کا سما تھا۔ سائمہ کی آنکھوں میں خواب تھے، مسکراہٹ لبوں پر تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات بننے والی ہے۔ سائمہ ایک خوبصورت، جوان اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک نیک اور دیندار لڑکے سے طے پائی تھی۔ ولیمے کی تیاریاں ہو چکی تھیں اور گھر والے خوشی خوشی رخصتی کے مراحل طے کر رہے تھے۔ جب سائمہ کو دلہن بنا کر اس کے شوہر کے گھر لے جایا گیا تو اس کے دل میں بے شمار جذبات تھے۔ وہ ایک نئے سفر کے آغاز پر تھی، ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک دیندار شخص تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے۔ آج ہماری شادی کی رات ہے، کیوں نہ ہم اس کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں۔ یہ سن کر سائمہ خوش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ سے نیک بننے کی خواہش رکھتی تھی، مگر زندگی کی رنگینیوں میں دین کو مکمل طور پر اپنانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس کا شوہر اسے اللہ کے قریب کرنا چاہتا تھا تو وہ بھلا کیسے انکار کرتی۔ سائمہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے سفید جوڑے میں اللہ کے حضور جھکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل پرسکون تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اسے ایک ایسا شوہر ملا ہے جو اسے دین کی طرف لا رہا ہے۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی سائمہ نے سجدہ کیا، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر آخری الفاظ نکلے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ سجدے میں ہی بے جان ہو گئی۔ اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ اس نے سائمہ کو آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آگے بڑھا مگر اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سائمہ نے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک نئی نویلی دلہن جو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی، اچانک دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ سب حیران تھے، سب غمگین تھے، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ سائمہ کے گھر والے اس کی اچانک موت پر غمزدہ تھے، مگر وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ سجدے میں مری۔ یقیناً اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ سب نے اس کی نیکی کی تعریف کی اور اس کے حق میں دعا کرنے لگے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب سائمہ کے جنازے کو قبرستان لے جایا گیا اور اسے دفن کیا گیا تو رات کو قبرستان کے قریب رہنے والے لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں سنی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی فریاد کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ سائمہ کی روح تڑپ رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے بچا لو۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جو لڑکی سجدے میں مری وہ عذاب میں کیوں کر مبتلا ہو سکتی ہے۔ سائمہ کی ماں بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ اس رات اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سائمہ کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا، آنکھوں میں خوف تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، بیٹی تم تو اللہ کے حضور سجدے میں مری تھی، پھر یہ سب کیا ہوا؟ تم پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ سائمہ نے روتے روتے جواب دیا، امی لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں مگر میں حقیقت میں بہت گنہگار تھی۔ میں نے ہمیشہ دنیا کو اہمیت دی، میں نے نمازیں قضا کی، میں نے غیبت کی، اور اس سب سے بڑی بات میں نے اللہ سے کبھی سچے دل سے معافی نہیں مانگی۔ ماں حیران تھی۔ اس نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن تم تو سجدے میں مری، پھر اللہ نے تمہیں معاف کیوں نہیں کیا؟ سائمہ نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں سجدے میں مری مگر میری توبہ سچی نہیں تھی۔ میری زبان پر کلمے تھے مگر دل دنیا میں لگا ہوا تھا۔ میں نے آخری لمحے میں اللہ سے معافی مانگی مگر توبہ کو دیر ہو چکی تھی۔ اگر میں زندگی میں سچے دل سے توبہ کر لیتی تو شاید آج یہ عذاب نہ آتا۔ یہ کہتے ہی سائمہ کی چیخوں سے ماں کا خواب ٹوٹ گیا۔ جب ماں نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب کانپ اٹھے۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ انسان کا سجدے میں مرنا ہی کافی نہیں بلکہ اصل چیز سچی توبہ اور نیک اعمال ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کو بھول جائیں، گناہ کرتے رہیں اور سجدے میں مرنے کی امید رکھیں تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ آخری لمحے کی توبہ ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔
امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔